اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اجزاء کے بارے میں ہے۔ اب آج کے درس میں 2-3 لفظ ایسے ہیں جو آپ نے کم استعمال کیے ہوں گے۔ پہلے ان الفاظ کا مطلب آپ کو سنا دوں، اس کے بعد پھر مطلب انشاءاللہ سمجھنے میں اور پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے ہے اجزاء، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جناب حکم واقعی، حکم ظاہری، پھر حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی۔ یہ الفاظ آپ نے سنے؟ خوب، حکم واقعی اولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم بتا دیا، اس میں آپ کی مجبوری اور غیر مجبوری کو مد نظر نہیں رکھا۔ مثلا کتا حرام ہے، خوب یہ حکم واقعی ہے اور اولی، یعنی اس میں آپ کی مجبوری، غیر مجبوری، بیماری، غیر بیماری، سفر، غیر سفر کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ خوب، پھر دوسرا حکم واقعی ہوتا ہے، یہ اختیاری ہے۔ پھر اضطراری، حکم اضطراری بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم صادر کیا ہے لیکن مجبوری کی صورت میں وہ کرنا ہے۔ اس کی شرعی مثال ایک اور دے دوں، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب آپ نماز پڑھنا چاہو تو آپ وضو کرو، اگر مفہومی ترجمہ کریں تو۔ اب یہ نماز کے لیے جو وضو کا حکم ہے یہ حکم واقعی یعنی حقیقی حکم ہے۔ اور اولی کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم یہی ہے کہ نماز کو وضو کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اختیاری بھی ہے، یعنی اس میں آپ کو کوئی مجبوری وغیرہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب آپ فلاں کام کریں، مثلا بیوی کے پاس جائیں یا آپ نماز پڑھنا چاہیں، فلم تجدوا ماء، مثلا پھر آپ لوگوں کو پانی نہیں ملتا، فتیمموا، تو آپ تیمم کریں۔ تو اب یہ جو تیمم کا حکم ہے یہ بھی حکم واقعی ہے، یعنی اللہ کا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ڈائریکٹ اس کا امر بھی دیا ہے۔ حکم واقعی یعنی جس کا اللہ نے امر دیا ہے، خوب، لیکن یہ اضطراری ہے، یعنی اختیاری حالت میں تیمم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اضطراری حالت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی نہ ملتا ہو یا پانی آپ کے لیے ضرر والا ہو یا وقت کم ہو، تو ایسی حالات میں آپ کو جو کیا ہے تیمم کرنا ہے۔ اب اجزاء کا مطلب بھی سن لیں۔ اجزاء کا مطلب ہے کافی ہونا۔ اجزاء کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ کافی ہونا۔ فرض کریں آپ ناشتہ چھولوں کے ساتھ کرتے ہیں، آج آپ کو رات والا سالن کھلا دیا تو آپ کہتے ہیں چلے بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی چھولے کی جگہ پہ چلے گا۔ اب آپ نے اضطراری امر پر عمل کیا، آپ نے تیمم کیا، تیمم کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد پھر پانی آپ کو مل گیا۔ اب اگر ہم تیمم کو کافی سمجھیں گے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھنے کی بھی 2 صورتیں، ایک ہے اعادہ، ایک ہے قضا، یعنی اگر نماز کے وقت کے اندر ہی پانی مل گیا تو وہ جو نماز آپ دوبارہ پڑھیں گے تو ہم اس کو نماز اعادہ کہیں گے، قضا نہیں کہیں گے، کیونکہ ابھی اس کا وقت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اس کا ٹائم پورا ہو گیا، فرض کر ظہرین پڑھی، مغرب تک پانی نہیں ملا، مغرب کے بعد جا کے پانی ملا، تو آیا مغرب کے بعد ظہرین تو قضا ہو گئی، آیا اس کے قضا کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اگر ہم امر اضطراری کو اجزاء سے پھر مجزی بنا لیں، اگر مجزی سمجھتے ہیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہم مجزی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب پھر چلتے ہیں امر واقعی اور امر ظاہری کی طرف۔
امر واقعی اس امر کو کہتے ہیں جو خدا رسول نے بیان کیا ہو، کہ مثلا یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ پاک چیز استعمال کریں، ٹھیک۔ اب ایک چیز میرے سامنے آئی، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پاک ہے یا پاک نہیں۔ اب یہاں پر کوئی خدا کا حکم تو جاری نہیں ہے جس کو ہم حکم اولی کہیں، حکم واقعی کہیں، کوئی حکم واقعی نہیں ہے۔ مثلا آپ اس بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ آج آئے تو آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں، تو اب یہاں پر جو حکم جاری ہوگا وہ حکم کون سا جاری ہوگا؟ حکم ظاہری، یعنی ظاہراً پاک ہے۔ اب آپ نے پاک سمجھ کر وہاں پر فرض کر بیٹھے درس بھی پڑھا، یا ایک جگہ کو پاک سمجھ کر آپ نے وہ نماز بھی پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پاک نہیں تھا۔ اب کیا اس نماز کو کافی سمجھیں گے؟ تو پھر ہم کہیں گے امر ظاہری امر واقعی کی جگہ پر چل گیا، باقی آئندہ پھر ہمیں حقیقت کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی اگر نجس ہے تو یہ نماز میں استعمال نہیں کرنی ہے۔ بس آج کا درس کا عنوان تھا اجزاء۔ پھر اجزاء کی دو شکیں بنی کہ امر واقعی کی دو قسمیں ہیں، اختیاری اور اضطراری۔ اگر اختیاری کی جگہ پر میں نے اضطراری کو انجام دیا تو آیا اختیاری مجھ سے ساقط ہو جائے گا، یا اگر وقت ہے تو اس کا اعادہ کروں گا، اور اگر وقت گزر گیا تو قضا کروں گا۔ پھر دوسرا ہم نے مسئلہ یہ پڑھا کہ بھائی حکم کی دو قسمیں، حکم واقعی، حکم ظاہری۔ حکم واقعی کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے حکم ظاہری کے مطابق عمل کیا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ حکم واقعی تو اس کے الٹ تھا، تو اب کیا مجھے وہی حکم واقعی انجام دینا ہے یا وہ ختم ہو گیا؟ اگر میں کہوں گا ختم ہو گیا، دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں، تو یعنی ہم اجزاء کے قائل ہو گئے، اور اگر ہم کہیں کہ دوبارہ انجام دینا ہے تو یعنی ہم اجزاء کے قائل نہیں ہوئے۔ بات واضح ہو گئی؟ کہتے ہیں کسی امر کو انجام دینے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا آپ کو آرڈر دیا گیا ہے اس کو تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ انجام دیں تو آپ نے ٹھیک کام کیا۔ اگر اس کے اجزاء و شرائط میں کوئی کمی کی ہے تو پھر یعنی گویا کہ آپ نے وہ مکمل کام نہیں کیا۔ تو ابھی اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ نے نماز کے تمام اجزاء کو بھی انجام دیا ہے، تمام شرائط کو بھی انجام دیا، یہ یقیناً اس نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ تکیشہ ہونٹ نہیں کھائیں بھائی، ہونٹ نہیں کھائے جاتے۔ اور اگر جو ہے ایسا ہے کہ آپ نے تیمم کر کے پڑھی نماز تو یعنی گویا کہ نماز میں وہ وضو والی کمی رہ گئی، اب بھی یہ نماز صحیح ہے یا اب یہ نماز صحیح نہیں ہے؟ اب چلتے ہیں عبارت کی طرف، توجہ انشاءاللہ آپ کی میری طرف ہوگی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، الاجزاء، بیٹا اجزاء کے بارے میں ہے۔ اب ساجد صاحب سے اگر میں پوچھوں اجزاء کس چیز کا صیغہ ہے تو کیا بتائیں گے؟ ساجد صاحب جی؟ احسنتم، جزاکم اللہ خیرہ۔ تصدیر، بیٹا اجزاء کا مطلب ہے کافی ہونا، تصدیر کا مطلب ہے ابتدا کرنا، یعنی ہم اس بات کی ابتدا اس طریقے سے کرتے ہیں، لا نزاع، کوئی اختلاف و جھگڑا نہیں ہے، فی ان المکلف، بتحقیق مکلف صاحب نے، بیٹا اس کو کبھی بھی مکلف نہیں پڑھنا، مکلف وہ ہے جو ذمہ داری رکھتا ہے۔ مثلا نماز ہم پر واجب کس نے کی؟ خدا نے، تو نماز کے حوالے سے خدا مکلف ہے، ہم مکلف، مکلف جس پر ذمہ داری رکھی جائے۔ بے تحقیق مکلف صاحب اذا امتثل، جب وہ اطاعت کرے کس کی؟ ما، اس کام کی، امر بہی، جس کام کا امر کیا ہے، مولا ہو، مکلف کے مولا نے، علی الوجہ المطلوب، اور وہ اس جناب امر کو اسی طریقے سے انجام دیتا ہے جیسے مولا چاہتا ہے، اے جامعاً، یعنی یہ شخص اس عمل میں اکٹھا کرنے والا ہے، لما ہوا معتبر فی، ہر وہ چیز جو اس عمل میں معتبر ہے، من الاجزاء او الشرائط، یعنی جتنے اجزاء ہیں، مثلا نماز کے بیٹا 11 اجزاء ہیں،
تو 11 اجزاء کو بھی انجام دیتا ہے وہ شرائط، اور نماز کے لیے شرط ہے کپڑا پاک ہونا، روح قبلہ ہونا، وقت داخل ہونا، وہ بھی ہے۔ یعد ممتثلا، تو اس مکلف کو گنا جائے گا کہ یہ اطاعت گزار ہے، کس کا؟ لذالک الامر، اس امر کا جس کو اس نے انجام دیا ہے۔ وہ مسکتن لہو، اور یہ اس مکلف کا انجام دینا ساکت کر دے گا مکلف سے دوبارہ انجام دینے کو، من دون حاجت الی امتثال ثان، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کام کو پھر دوبارہ انجام دے۔ دلیل ذالک، بھائی کیا دلیل ہے کہ دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں؟ بیٹا دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ فرماتے ہیں ان الہیئت، بتحقیق فعل امر کی جو حیت ہے، بیٹا کیا حیت؟ یعنی افعل، تدل و دلالت کرتی ہے علی البعث، کہ آپ کو ابھارا جائے کہ یہ کام کریں۔ اب طلب، یہاں یہ طلب پر دلالت کرتی ہے۔ والمادۃ، اور مادہ امر دلالت کرتے علی طبیعت، کہ بھائی جس چیز سے اس امر کو مشتق کیا ہے اس کام کو انجام دیا جائے۔ خوب، وہی، اور یہ جو طبیعت ہے توجد، پائی جاتی ہے بے وجود فرد واحد، ایک ہی فرد کے وجود سے۔ آپ کو کہا گیا بیٹا صلی، نماز پڑھو، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو یہ نماز تو ایک ہے لیکن صلاۃ وجود میں آ گئی، کیونکہ کلی کو، طبیعت کو یہاں کلی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ جب بھی کلی کو وجود دینا ہو نا، اس کا ایک فرد بھی موجود ہو جائے تو یعنی گویا کہ کلی موجود ہو گئی۔ میں آپ کو کہتا ہوں طالب علم کو لے آؤ، اب آپ اگر 50 بندے تو 50 پر ہی طالب علم صدق کرتا ہے، کوئی بھی ایک آ گیا تو گویا طالب علم آ گیا۔ فَإِذَا امْتَثَلَ الْمُكَلَّفُ مَا أُمِرَ بِهِ، اب اس کو امر نہیں پڑھو بیٹا، امرا، پر جب مکلف انجام دیتے ما، اس کام کو، امرا میں ہوا کہ ضمیر مستتر ہے جو مکلف کی طرف جا رہی ہے، امر دیا گیا ہے مکلف کو بہی، اس کام کا، بے ایجاد مصداق واحد من ہو، اس کام کے تمام مصادیق کو انجام نہیں دیتا، کسی ایک مصداق کو انجام دیتا ہے۔ طالب علم کو لے آؤ تو آپ 50 کو نہیں لے آتے، کسی ایک کو لے آتے ہیں۔ فقد امتثل ما امر بہ، تو اس مکلف صاحب نے اطاعت کی ہے ما، اس کام کی، امر بہ، جو اس کو آرڈر دیا گیا تھا۔ ولا یبقا، اور باقی نہیں رہے گا، یبقا کا فاعل بیٹا آگے آئے گا، لبقاء الامر بعد الامتثال، جب آپ نے امر کو انجام دے دیا تو انجام دینے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، وجہون ولا یبقى لبقاء الامر، یعنی اس امر کے باقی ہونے کے لیے بیٹا اب کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ نے امر کو انجام دے دیا۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ، بتحقیق اختلاف، جھگڑا اس صورت میں ہے، فی اجزاء الامر الواقعی الاضطراری، کہ امر واقعی اضطراری جو مجبوری کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے، آیا وہ کافی ہے ان الاختیاری، امر اختیاری کی جگہ پر، و اجزاء الامر ظاہری، اور کیا امر ظاہری مجزی ہے ان الواقعی، امر واقعی سے؟ وہاں ہونا مبحثان، تو بیٹا یہاں پر 2 بحث ہوں گے، ایک امر واقعی اختیاری اور اضطراری کا، اور دوسرا امر واقعی اور امر ظاہری کا۔ المبحث الاول، پہلی بحث، اجزاء الامر الواقعی الاضطراری، مجزی ہے امر واقعی جو کہ اضطراری حالت میں انجام دیا جاتا ہے، ان الاختیاری، اختیاری امر سے۔ الصلوات الیومیہ، تو اب یہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہے بہلول صاحب، جو نماز یومیہ ہیں واجبتن، وہ واجب ہیں، بطہارت المائیت، پانی والی طہارت کے ساتھ، یہ حکم واقعی ہے۔ کیوں؟ قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ کھڑے ہو نماز کی طرف، کیا مطلب؟ یعنی جب نماز پڑھنا چاہیں، ساجد صاحب اتنی اوباسی نہیں دیں، خوب، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز پڑھنا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، تو آپ اپنے چہروں کو دھوئیں، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، إِلَى الْمَرَافِقِ، بیٹا إِلَى الْمَرَافِقِ کا کبھی بھی تک کا ترجمہ نہیں کرو کہ کوہنیوں تک، کیونکہ تک ہمیشہ انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ جاؤ سکھر تک، یعنی آپ کے جانے کی انتہا کیا ہے؟ سکھر۔ تو یہاں ہم شیعہ لوگ علاقوں میں کی معنی میں لیتے ہیں،
یعنی آپ دھو اپنے ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ، کوہنیوں سمیت۔ خوب، پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دے رہا ہے۔ خوب، وَرُبَّمَا يَكُونُ الْمُكَلَّفُ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ، اور کبھی کبھی مکلف صاحب کو پانی نہیں ملتا ہے۔ خوب، اب کیا کرے؟ فَجُعِلَتْ، پھر قرار دیا گیا ہے الطہارۃ الترابیۃ، مٹی والی طہارت یعنی تیمم والی، مکان طہارت المائیت، پانی والی طہارت کے بدلے میں اس کو انجام دینا ہوتا ہے۔ کیوں؟ لِأَجْلِ الْاضْطِرَارِ، اس لیے کہ آپ ایک مجبوری والی حالت میں ہیں۔ قال سبحانہ، یہ بھی کہا اللہ نے ہے، یعنی یہ تیمم بھی بیٹا حکم ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ بھی حکم واقعی ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص اپنا جو ہے کیا ہے گندگی نکال کے آیا ہے، او لامستم نساء، یا اگر شادی شد ہو اور بیوی کے ساتھ کشتی کھیلی ہے، فلم تجدوا ماء، اب آپ لوگوں کو پانی نہیں ملتا اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اب دیکھیں یہ تیمم کا حکم مشروط ہے، کس کے ساتھ؟ پانی نہ ملنے کے ساتھ۔ اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو، یعنی مجبوری کی حالت میں۔ فالصلاۃ بطہارت المائیت، پس نماز جب آپ پانی والی طہارت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ فرض اختیاری، یہ اختیاری فرض ہے، یعنی اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، بغیر مجبوری کے وضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ والامر بہ، اور جو ہمیں آرڈر ہوا ہے اس طہارت المائیہ کا، امر واقعی اولی، یہ امر واقعی یعنی حقیقی امر ہے، اور اولی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اور حالات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، پہلا ہی حکم یہ ہے کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھو۔ کما ان الصلاۃ بطہارت ترابیہ، جیسے نماز پڑھنا مٹی والی طہارت یعنی تیمم کے ساتھ فرض اضطراری، یہ مجبوری والی حالت میں ہوتا ہے۔ والامر بہ، اور اس طہارت ترابیہ کا جو حکم ہوا ہے امر واقعی، یہ بھی خدا کا حکم ہے۔ خوب، لیکن یہ ثانوی، یہ دوسری حیثیت رکھتا ہے کہ اگر پہلا کام نہیں کر سکے، اگر پانی والی طہارت نہیں کر سکے تو مٹی والی طہارت کریں۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ، پھر واقع ہوتی ہے بحث اور گفتگو کس میں؟ فی ان المکلف، بتحقیق مکلف صاحب، اذا امتثل المأمور بہ، جب وہ انجام دیتے ہیں معمور بہی کو یعنی طہارت کو، فی حال الاضطرار، اضطراری حالت میں، علی الوجہ المطلوب، اس میں بیٹا تمام شرائط مد نظر رکھتا ہے، مٹی پاک بھی ہے اور اس نے جو ہے کہ تیمم بھی صحیح کیا ہے۔ فَهَلْ يَسْقُطُ الْأَمْرُ الْوَاقِعِيُّ الْأَوَّلِيُّ، پھر کیا وہ پانی والی طہارت یعنی وضو والی حکم اور بات ختم ہو جائے گی؟ بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے انہو لو تمکن من الماء، انہو کی ضمیر مکلف کی طرف جائے گی، اگر مکلف کو پانی مل گیا بعد اقامت صلاۃ، جب اس نے نماز پڑھی تیمم کے ساتھ، لا تجب الاعادۃ، اگر نماز کا وقت ہے تو اس کو ڈبلنگ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا القضاء، اور اگر وہ تیمم والی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو قضا بھی واجب نہیں ہے۔ خوب، او لا یسکت، اگر ساکت کا مطلب ہے یعنی یہ چیزیں دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں، یا لا یسکت کا مطلب ہے کہ وہ امر اولی ساکت نہیں ہوگا، پھر جیسے ہی پانی ملا تو آپ کو دوبارہ وہ نماز پڑھنی ہے۔ اما سکوت و امر نفس ہی، توجہ، تیمم والا امر ساکت ہوا یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ ساکت ہو گیا کیونکہ آپ نے تیمم کیا، سوال یہ ہے کہ وہ پانی والا حکم ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا۔ فقد علمت، بتحقیق آپ نے جان لیا، ان امتثال امر کل شے، بتحقیق ہر شے کی اطاعت کرنا مسکتن لہو، اس چیز کو ساکت کر دیتی ہے۔ پس تیمم کیا آپ نے تو اب تیمم والا حکم آپ سے ساکت ہو گیا۔ ثم ان للمسألۃ صورتین، بتحقیق اس مسئلے اجزاء امر واقعی والے مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ تارتاً، پہلی صورت، یکون العذر غیر مستوعب، یہ جو آپ کو پانی نہیں مل رہا بیٹا، یہ پورے نماز کے ٹائم کو نہیں گھیر لیتا،
مثلاً ظہرین کا ٹائم 12:30 بجے ہوتا ہے اور ظہرین قضا کتنے بجے ہوتی ہے؟ آج کل 7 بجے، 7 سے بھی کچھ منٹ آگے۔ آپ کو پانی صرف پہلے 2 گھنٹے نہیں ملا، 12:30 سے لے کے 2:30 تک، اس کے بعد پانی مل سکتا ہے۔ تو عذر پورے ظہرین والے ٹائم پہ نہیں ہے۔ مستوعب یعنی پورے کو گھیر لے، غیر مستوعب یعنی پورے کو گھیر نہیں لیتا۔ کما اذا کان المکلف فاقدا للماء، مکلف صاحب کو پانی نہیں مل رہا تھا، فی بعض، اجزاء نہیں پڑھنا بیٹا، اجزاء الوقت، وقت کے کچھ حصوں میں، وقلنا بجواز ظاہراً، بیٹا بدار پڑھیں تو یہ باب مفعلہ کا مصدر ہوگا فعال کے وزن پر، بدار پڑھیں تو بدار تو ویسے ایک تو اس میں فعل ہوگا، ٹھیک ہے، بدار یعنی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بدار یعنی جلدی کرنا۔ آیا آپ کے لیے جلدی کرنا جائز ہے کہ بھائی شام کو 5 بجے تو پانی مل جائے گا، لیکن آپ اول وقت تیمم کر کے بھی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ ہم قائل ہو گئے جواز بدار کے، فصلی متیممن، تو اس شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ ثم صار واجدا لہو، لہو کی ضمیر پانی کی طرف جائے گی، پھر اس بندے کو پانی مل گیا۔ وَأُخْرَى، دوسری صورت اس مسئلے کی، یکون العذر مستوعبا، بیٹا یہ جو عذر ہے نا یہ پورے ٹائم کو گھیر لیتا ہے، یعنی 12:30 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک پانی آپ کو نہیں ملا ہے۔ کما اذا کان فاقدا للماء فی جمیع الوقت، یعنی پورے ٹائم پہ اس بندے کے پاس پانی نہیں تھا، فصلی متیمما، پھر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، ثم ارتفع العذر بعد خروج الوقت، جب ظہرین کا وقت خارج ہوا تو اب وہ عذر بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی آ گیا۔ فالکلام فی القسم الاول، تو پہلی صورت میں جو ہماری گفتگو ہوگی، بیٹا پہلی صورت کون سی تھی کہ پورا وقت مجبوری نہیں ہے، کچھ حصہ مجبوری ہے وقت کا اور کچھ حصے کے بعد وہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے۔ فی وجوب الاعادۃ فی الوقت، اگر ہم اجزاء کے قائل نہیں ہوں گے تو ہم کہیں گے وقت کے اندر پھر اس عمل کو، اس نماز کو جو تیمم کے ساتھ پڑھی دوبارہ انجام دو۔ والقضا خارجہ، اور اگر ہم اجزاء کے قائل نہیں ہیں تو وقت کے بعد آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ کما ان الکلام فی الثانی، جبکہ دوسری صورت میں جس میں پورے ٹائم پہ مجبوری تھی اس میں اعادہ کی بات ہی نہیں ہوگی بیٹا، کیونکہ وقت تو ہے ہی نہیں، اس میں صرف قضا کی بات ہوگی۔ والدلیل علی الاجزاء، کہتے ہیں اجزاء پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہو، بتحقیق شان یہ ہے، اذا کان المتکلم فی مقام البیان، جب وہ متکلم بیٹا مقام بیان میں ہو، توجہ، مقام بیان کا مطلب یہ ہے کہ میرے بولنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی مجبوری بھی نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا مجھے پانی پلاؤ، ٹھیک، میں مزید بولنا چاہتا کہ بیٹا شیشے کے گلاس میں پلاؤ، بیٹا ٹھنڈا پانی پلاؤ، بیٹا منرل واٹر پلاؤ، یہ بول سکتا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں بولا، میں نے صرف آپ کو یہ کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ، اب آپ جو بھی پانی لے آئیں گے وہ کافی ہوگا، مجھے اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مثلا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تیمم کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ مقام بیان میں تھا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ جب تمہیں پانی نہیں ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھو، اور اگر اس کے بعد پانی مل جائے تو پھر ڈبل کر کے پڑھنا، یہ اللہ کہتا، اللہ نے نہیں کہا، بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی عمل جو ہم نے تیمم کے ساتھ کیا وہ کافی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ متکلم و مقام بیان میں ہو، کس کو؟ لما یجب علی المکلف، ہر وہ چیز جو مکلف پر واجب ہوتی ہے مجبوری کی صورت میں، وہ لم یذکر، اور مولا نے یا متکلم نے ذکر نہیں کیا الا الاتیان بالفرض الاضطراری، صرف انہوں نے فرض اضطراری کو بیان کیا کہ تیمم کرو، ہو من دون اشارۃ الی اعادتہ او قضائہ، اس کام کو دوبارہ انجام دینے یا اس کام کے قضا کا حکم ہی نہیں کیا ہے، کب؟ بعد رفع العذر، جب تمہاری مجبوری ختم ہو۔ فظاہر ذالک، تو یہ متکلم کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، هو الاجزاء، کہ جو آپ نے امر اضطراری کی صورت میں انجام دیا ہے وہ مجزی ہے، اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں۔ فمثلا، مثال کے طور پر، ان ظاہر قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے قول کا ظاہر،
فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو، اس کا ظاہر۔ اور اسی طریقے سے وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کا قول ہے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، یکفیک صعید و 10 سنین، مٹی تیرے لیے 10 سال کے لیے بھی کافی ہے۔ بیٹا کیا مطلب؟ یعنی اگر 10 سال تک تمہیں پانی کی مجبوری ہو تو 10 سال تک بھی تیمم کرتے رہو، کر سکتے ہو۔ نبی کریم نے پھر یہ تو نہیں کہا کہ جب پانی ملے تو وہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنی ہیں۔ یا ایک اور روایت میں کہا گیا ہے، ان رب الماء رب صعید، بھائی جو پانی کا رب ہے وہی مٹی کا رب ہے۔ فقد فعل احد طہورین، جب یہ شخص تیمم کرتا ہے تو گویا کہ 2 طہارتیں تھیں، ایک پانی والی طہارت، ایک مٹی والی، اس نے ایک تو طہارت کر لی، نتیجے میں پھر اس عمل کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ هو الاجزاء، بیٹا یہ هو الاجزاء، اس کا تعلق کس کے ساتھ کرائیں گے؟ یہ پچھلے صفحے پر ہم پڑھ کے، ان ظاہر قولہ سبحانہ هو الاجزاء، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ عمل اضطراری صحیح ہے۔ وَعَدَمُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ، اور اس عمل کو وقت کے اندر دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر اعادہ واجب ہوتا یا قضا واجب ہوتی، لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيَانِ، پھر تو متکلم پر واجب اور ضروری تھا کہ وہ اس بیٹا قضا والی بات کو، ڈبلنگ والی بات کو بیان کرتا۔ فلا بد فی ایجاب الاتیان بہ ثانیا، ضروری تھا کہ متکلم واجب کرتا انجام دینے کو بہی، اس کام کے لیے، ثانیا دوبارہ، من دلالت دلیل بالخصوص، ایک خاص دلیل بیان کر دیتے، جبکہ انہوں نے کوئی بھی اور دلیل بیان نہیں کی۔ پس معلوم ہوا کہ آپ نے جو امر اضطراری کو بیٹا انجام دیا ہے یہ امر اختیاری کی جگہ پر مجزی ہے۔ وَلَوْ افْتَرَضْنَا، لیکن اگر ہم فرض کریں، دیکھیں مولوی ہے نا، کہ بھائی متکلم و مقام بیان میں نہیں تھا تو اب اس کو دوبارہ انجام دو۔ کہتے ہیں جب متکلم و مقام بیان میں نہ ہو تو پھر ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ کام دوبارہ مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں۔ یہ انشاءاللہ الموجز کے جزء دوم میں آپ پڑھیں گے، وہاں پر ہم براءت جاری کریں گے۔ اصالت البراءت زندہ باد، وہ کہتی ہے یہ کام آپ پر واجب نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی تکلیف، کسی ذمہ داری کے بارے میں شک کرتے ہیں تو وہاں پر اصالت البراءت جاری کی جاتی ہے۔ وَلَوْ افْتَرَضْنَا، اگر ہم فرض کریں، عدم کون المتکلم فی مقام البیان، کہ متکلم صاحب مقام بیان میں نہیں تھے، کہاں؟ فی دلیل البدل، جب وہ بدل کی دلیل بیان کر رہے تھے، مثلا جب وہ تیمم کی دلیل بیان کر رہے تھے، اور ہم فرض کرتے ہیں وہ کونہ ساکتن، یہ متکلم صاحب چپ تھے، عن الاعادۃ والقضاء، نہ اس مسئلے کے اعادہ کو کچھ کہہ سکتے تھے نہ قضا کا، فمقتضى الاصل، اصل سے مراد بیٹا لکھ لیں پہ ان کے ساتھ براءت ہے، تو اصل براءت کی تقاضا ایضاً بھی کیا ہے؟ وہ البراءت، کہ یہ شخص بری و ذمہ ہے۔ وسیاتی تفصیل ہو، اور ان قریب آئے گی اس براءت کی تفصیل۔ بیٹا ایضاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب متکلم مقام بیان میں ہو اور بیان نہ کرے تو ہمیں دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں، جب مقام بیان میں نہ ہو اس صورت میں بھی اس کام کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں۔ تو الحمدللہ آج آپ نے صرف اجزاء کی پہلی شق یا پہلا مسئلہ پڑھا، امر اختیاری اور اضطراری کا، باقی امر ظاہری اور واقعی انشاءاللہ العزیز ہفتے کے دن پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔